ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا نور اللہ۔ برادران اسلام، درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جیسا کہ الحمدللہ صبح کے ٹائم درس قرآن اور شام کے ٹائم درس ترمذی شریف ہوتا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے آج 5ویں پارے کا 11واں رکوع آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ میں نہایت ہی مشکور ہوں اپنے سبسکرائبر کا، جو کہ الحمدللہ 400 سے ابو ہو چکے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ دوست احباب سے میری گزارش ہے کہ اس چینل کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جڑیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ انشاءاللہ میری یہ خواہش ہے اسی نومبر میں جو ہے 1000 سبسکرائبر مکمل ہونا چاہیے، تاکہ پھر میں آنے والے کل میں اس چیز کو اور ایک اور نشست میں لے کر جانا چاہتا ہوں، یعنی کہ صبح کے ٹائم درس قرآن اور دوپہر کے ٹائم جو ہے درس بخاری شریف، اور شام میں جیسا کہ درس ترمذی شریف یہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ میں اسی طرح سے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو، اس پلیٹ فارم کو آگے لے کر آئیں۔ انشاءاللہ خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے یہ دروس جو ہے وہ شروع کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اہل و عیال کی، آبا و اجداد کی کامل بخشش فرمائے، اور میرے سننے والے، دیکھنے والے دوست جتنے بھی سپورٹ کر رہے ہیں کسی بھی معاملے میں، ان کی اہل و عیال کی، ان کے آبا و اجداد کی اللہ کامل بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے۔ پوری امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے اللہ جل شانہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین۔ آج کے درس میں ہجرت اور راہ خدا میں گھر بار چھوڑنا، اس کے بارے میں فضائل اور اس کے حوالے سے جو تذکرہ ہے وہ انشاءاللہ الرحمن جاری و ساری ہوگا، جس میں جو لوگوں نے ہجرت نہیں کی اور منافقت کی، سب سے پہلے اس کا ذکر ہے، پھر جو لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں اور ان کا کیا مقام ہے۔ آئیے درس قرآن کی طرف لیے چلتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ جن کی جان فرشتے نکالتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، ان سے فرشتے کہتے ہیں تم کاہے میں تھے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے، یعنی فرشتے ان سے سوال کر رہے ہیں کہ تم لوگ کیوں نہیں اللہ کی راہ میں نکلے اور ظلم کرتے رہے اپنی جانوں پر، تو تم لوگوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اب ان کا جواب کیا تھا؟ وہ کہنے لگے جی ہم کمزور تھے۔ ہوا کیا کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے کلمہ اسلام تو زبان سے ادا کیا، پڑھ لیا، مگر جس زمانہ میں ہجرت فرض کی گئی تھی اس وقت ہجرت نہ کی، اور جب مشرکین جنگ بدر میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے گئے تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوئے، یعنی کفار کے ساتھ، اور کفار کے ساتھ ہی وہ مارے گئے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، بتایا گیا کہ کفار کے ساتھ ہونا اور فرض ہجرت ترک کرنا اپنی جان پر ظلم ہے۔ ہاں، آج بھی ایسا ہے جی، مصلحت کی بنا پر ہم ایسا کر رہے ہیں
اس لیے ہماری مجبوری ہے، ہمارا تو حقہ پانی بند ہو جائے گا، تو یہ حکمران سوچ لیں قیامت کے دن، بلکہ مرنے کے بعد اس چیز کا جواب تو دینا پڑے گا کہ وہ فلسطین میں بچے کٹ رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے تھے، اور ایسے ایسے بچے جن کا پورے خاندان کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، اور وہ بیچارے بچے اپنے ایک مٹی کے ملبے کے ڈھیر پر بیٹھے رہ گئے، اور یہ مسلمان حکمران، یہ 57 ممالک کے حکمران جو ہیں وہ صرف ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے۔ یہ انشاءاللہ جواب تو دینا پڑے گا نا اس کے بارے میں، تو بھئی جواب بنتا ہے اور جواب دینا پڑے گا۔ حضرات گرامی قدر، آگے اللہ فرمایا قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ تو ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ اکبر، اس چیز کا جواب تو ان سے پوچھا جائے گا نا، اور اس آیت مقدسہ سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ دلالت اس بات کی کرتی ہے یہ آیت کہ جو شخص کسی شہر میں اپنے دین پر قائم نہ رہ سکتا ہو، اتنے انتشار معاملات ہوں، اتنا فساد ہو دین کے مسائل پر، دین کی معلومات پر، دین کو سیکھنے سکھانے پر، یا دین کے پرچار پر، یعنی قرآن اور سنت پہ عمل کرنے پر جہاں پر انتشار ہو، تو اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانا چاہیے، اگرچہ ایک بالشت ہی یہ بالشت اس کو کہتے ہیں، ایک بالشت ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوا، اگرچہ ایک بالشت کے برابر ہی کیوں نہ ہو، حضور فرماتے ہیں اس پر جنت جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ اور اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کی رفاقت میسر ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آگے اللہ فرمائے الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا، مگر وہ جو دبا لیے گئے، جن کو قید کر لیا، مرد اور عورتیں اور بچے جنہیں نہ کوئی تدبیر بن پڑے نہ راستہ جانے، ان کو وہاں پر یہاں پر چھوٹ ہے۔ ہاں جی، وہاں یعنی اسلام ایسا عظیم دین ہے جس نے ہر طرح سے رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر مجبور، ناتواں ہیں، کمزور ہیں، تو ان کے لیے کیا، ان کو وہ چاہتے ہیں دل سے، لیکن ان کو کوئی نکلنے نہیں دے رہا، ان کو پکڑ لیا گیا ہے، ان کو باندھ دیا گیا ہے، یا ان پر سزائیں دی جا رہی ہیں، تو ایسے لوگوں کو جو ہے نا یہاں پر چھوٹ ہے۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، تو قریب ہے اللہ ایسوں کو معاف فرمائے، اور اللہ معاف فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، میرا رب، کریم، وہ کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، اور جو وہ کریم امید دلاتا ہے تو وہ پوری کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ آج ہم بعض اوقات کسی کو امیدیں دلائیں، یار چھڈ کنج دے، لیکن جب وقت پڑتا ہے تو ہم وہ راستہ ہی بدل جاتے ہیں، لیکن وہ کریم ہے، جب وہ امید دلاتا ہے تو وہ اپنے بندوں کی امید کو پورا کرتا ہے، کیونکہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو سب سے عظیم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علماء آگے فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، اللہ فرمایا اور جو اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے گا
اور زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو اپنے گھر سے نکلا اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گیا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہاں، یہ شان نزول ایک بڑا اس کا انٹرسٹنگ ہے، بہت ہی انٹرسٹڈ ہے اور بڑا ہی اہم ہے کہ ایک بندہ جو کہ بڑی عمر والا تھا اور اس قدر عمر والا تھا کہ اس کا نام جندہ بن زمرہ اللیثی نے یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، اس سے پہلے جو آیت ہے جب نازل ہوئی، جب جندہ بن سفرہ نے اس کو سنا، یہ بہت بوڑھے شخص تھے، کہنے لگے کہ میں مستثنا لوگوں میں تو ہوں، یعنی کہ بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھ سے چلا نہیں جاتا، اور چلا نہیں جاتا تھا واقعی۔ کہنے لگے کہ میں مستثنا لوگوں میں تو ہوں کیونکہ میرے پاس چلنے کی طاقت نہیں، میں مستثنا میں لوگوں میں، لیکن میرے پاس مال اتنا ہے، میرے پاس مال اتنا ہے تو لہذا میں مدینے کی طرف ہجرت کر سکتا ہوں۔ تو خدا کی قسم مکہ مکرمہ میں اب میں ایک رات بھی نہ ٹھہروں گا، مجھے لے چلو۔ چنانچہ ان کو 4 پائی پر لوگ لے کر چلے، یعنی کہ اس قدر وہ لاغر اور محتاج تھے، لیکن مال تھا، انہوں نے بندوں کی ڈیوٹی لگائی، ان کو مزدوری طے کر لی اور کہا کہ مجھے لے چلو یہاں سے، میں مدینے رہنا چاہتا ہوں، میں یار کے شہر میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ، ان کفار کے ساتھ نہیں میں رہنا چاہتا، ان کے ظلم و بربریت کو میں برداشت نہیں کرنا چاہتا، ایک سیکنڈ بھی نہیں۔ یہ ہے محبت، انہیں جانا انہیں مانا، بس۔ اب مقام تنعیم پر پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ آخر وقت انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا اور کہا یا اللہ یہ تیرا اور یہ تیرے رسول کا ہاتھ ہے۔ ہائے ہائے، میں قربان جاؤں صحابہ کی عظمت پر۔ اب یہ ان کو کس نے بتایا؟ ہاتھ ان کے اپنے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ تو گواہ ہو جا، یہ تیرا یہ تیرے محبوب کا ہاتھ ہے، یہ دونوں کے ہاتھ ہے، تیرا بھی تیرے یار کا بھی ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر، سنیے، بڑی بات میں نے کہا تھا نا، بڑی انٹرسٹڈ ہے۔ عرض کرنے لگے یا اللہ یہ تیرا اور تیرے رسول کا ہاتھ ہے، میں اس پر بیعت کرتا ہوں جس پر تیرے رسول نے بیعت کی۔ یہ خبر پا کر صحابہ کرام نے، یعنی یہ جب بتایا گیا کہ یہ ایسا ہوا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کاش وہ مدینے پہنچتے تو ان کا اجر کتنا بڑا ہوتا، اور اس بات پر مشرکن سے مذاق اڑایا، کہنے لگے کہ جس مطلب کے لیے نکلا تھا یہ بندہ وہ تو نہ مل سکا۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، نہیں اے یارو قربان جائیں رب کی عطا پر کہ ایک بندہ فقط ہجرت کر رہا ہے، اس کے شان میں اللہ قرآن کی آیت نازل کر دیتا، اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، کیا کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور جو اپنے گھر سے نکلا اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مقدسہ کے نزول کے بعد بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اس کے وعدے اور اس کے فضل و کرم سے اللہ تعالی اپنے محبوب کے توسل سے اپنے بندوں پر کرم کر دیتا ہے۔
جو کوئی نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو پورا کرنے سے عاجز ہو جائے تو اس کو ثواب ضرور ملتا ہے۔ پھر آگے طالب علم دین حاصل کرتے ہوئے فوت ہو گیا، حاجی حج کرنے کے لیے گیا، راستے میں فوت ہو گیا، مجاہد جہاد کے لیے گھر سے نکلا، صحیح سلامت تھا، راستے میں اس کو موت نے آ لیا، لڑا نہیں، زہد و قناعت کرتا کرتا بندہ اس دنیا کائنات سے چلا گیا۔ رزق حلال کی طلب کے لیے ترک وطن کرنا اور رسول کی طرف ہجرت ہے، اور اس راہ میں مر جانے والا اجر پائے گا۔ حضرات گرامی قدر، آج کے درس سے آپ نے بہت ساری چیزیں نئی آپ کے سامنے آئی ہیں، اور ہر دن نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ دیکھا آپ نے کہ ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے، ارادہ یہ ہے کہ میں یہ کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، راستے میں کسی بھی معاملے کی زد میں آ کر اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ اسی بنا پر میں آپ سے گزارش کروں گا، یہ درس قرآن کا سلسلہ ہے، آپ کا صرف ایک کلک ہونا ہے، آپ اس ٹیم کا حصہ بن جائیں گے۔ یہ درس قرآن جب تک لوگ سنتے رہیں گے آپ کو بھی ثواب مفت میں ملتا رہے گا۔ جتنے لوگ سنیں گے اتنے زیادہ ثواب ملتا رہے گا۔ یہ کھاتا کھل جائے گا، یہ ایسا کھاتا ہے آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہمیں حشر میں جائیں گے تو ہمیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہمارے نامہ اعمال میں ایسی ایسی نیکیاں ہوں گی۔ کیوں کہ جو ہم نیک کام کر کے چلے گئے اس کو ہم آگے پرچار کرنے کے لیے چھوڑ گئے، وہ چلتا رہا، اس کا ثواب ملتا رہا۔ میں یہی چاہتا ہوں، میں ان لوگوں کا خاص کر شکر گزار ہوں، تقریباً 3-4 ہفتے سے جن لوگوں نے اتنا آگے کیا اور میرا ذوق جو ہے وہ ماند نہیں پڑنے دیا، ورنہ میں کچھ دن عرصہ پہلے اس چیز کو بڑا ڈیپلی لے رہا تھا، میں کہہ رہا تھا یار کیا ہے۔ بیچ میں یہ بھی ہوا کہ مجھے پنشمنٹ ملتے ہوئے چینل کو کچھ دنوں کے لیے میں اس پہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہا تھا، نہیں ہو رہی تھی، لیکن میں مشکور ہوں آپ تمام لوگوں کا، یوٹیوب ٹیم کا، جنہوں نے موقع دیا، اور میری یہ خواہش ہے کہ میں اس چیز کو آگے لاؤں، درس قرآن کو زیادہ سے زیادہ آگے لاؤں، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، آبا و اجداد کے لیے میں کر رہا ہوں۔ آپ بھی اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے آبا و اجداد کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس چینل کو پہنچائیں، سبسکرائب کریں۔ جہاں آپ ایک دوسرے کو دعوتیں دیتے ہیں کہ یہ کر لو، وہ کر لو، اسی طرح آپ اس چیز کی بھی دعوت دے سکتے ہیں کہ یار آپ روزانہ 10، 15، 20 آدھے گھنٹے کا درس قرآن ہوتا ہے، اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، میرے پورے ملنے والے دوست احباب سب کی خیر فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔